السلام علیکم، ست سری اکال، نمستے۔ آپ لوگوں کی میری آواز آ رہی ہے؟ یس جی۔ اچھا، آئی ایم سنان محبوب اور میرا تعلق بیسیکلی سوات سے ہے، اور میں تقریباً 8-9 سالوں سے رباب بجاتا ہوں۔ تقریباً 3 سال میرے ہو گئے کہ میں اس کو پروفیشنلی بجاتا ہوں۔ سٹارٹ میں نے ایسا لیا تھا کہ میں نے اتنا اس کو سیریس نہیں لیا تھا سٹارٹ میں بیکاز اٹس اے ڈیفیکلٹ انسٹرومنٹ، اور میں نے کہا کہ میں اتنا نہیں سیکھ پاؤں گا، لیکن ایز اے ہابی میں نے شروع کیا تھا۔ اس کے بالکل سملر ایک اور انسٹرومنٹ ہوتا ہے جس کو ستار بولتے ہیں، لیکن انڈین ستار الگ ہوتا ہے، اور چترالی فوک ستار جس کو کہتے ہیں وہ تھوڑا سا اس کا جو نیک ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے۔ تو میرے گھر میں وہ پڑا ہوا تھا۔ میرے ابو بہت زیادہ آرٹ سے ٹچ تھے اور بہت زیادہ ان کو لگاؤ تھا میوزک سے بھی، وہ گھر میں رینڈملی بجاتے تھے، تو میں نے اٹھا لیا۔ میں بہت چھوٹا تھا، تو بس ایسے ہی میں جو پنک پینتھر کا وہ ٹیون ہوتا ہے وہ میں نے سنا تھا، وہ میں نے اسی ٹیون میں نے وہ بجا لیا۔ تو میرے ابو حیران ہو گئے کہ یہ تم مطلب کیا کر رہے ہو؟ تو پھر میں نے ادھر سے سٹارٹ لیا، بہت چھوٹا تھا، بس ایسے ہی اس کو بجاتا رہتا تھا۔ تو پھر اس طرح ہوا کہ میں ایک جگہ پہ گیا، سوابی ایک کے پی کے کا ایک علاقہ ہے، میں ادھر گیا۔ تو ادھر ایک کزن کے ساتھ میں ایک شاپ پہ گیا جدھر رباب وغیرہ بنتے تھے، تو اس نے کچھ لینا تھا ادھر سے، تو میں نے اس کو دیکھ لیا رباب کو، مجھے پسند آ گیا کہ میں اس کو ایز اے ڈیکوریشن پیس رکھ لوں گا، تھوڑا بہت میں اس کو بجا لوں گا۔ پھر جب میں نے دیکھ لیا تو جب گھر لے کے آیا تو اسی میں لگا ہے، کیونکہ اس کی ٹیوننگ کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو پھر میں نے اس کو رباب کو سٹارٹ کر لیا، بس اسی طرح ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ میں نے اس کو پراپرلی سیکھ لیا۔ ہمایوں سخی میرے استاد ہیں، افغانستان سے ہے وہ بیسیکلی۔ 2015 میں نے افغانستان ٹریول کیا، ان کے پاس میں گیا، کیونکہ میں ان کو بہت سنتا تھا۔ جب میں نے رباب سٹارٹ کیا تو میں یوٹیوب پہ اور اس پہ سرچ کرتا رہا کہ اس کے اچھے پلیئرز کون ہیں اور یہ کس طرح بجایا جاتا ہے۔ ابھی تو کافی سارے ٹیوٹوریلز آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن لائک 5-10 ایئرز بیک آپ کو اس طرح ٹیوٹوریلز ایزیلی نہیں ملتے تھے، اسپیشلی یہ فوک انسٹرومنٹس کے آپ کو ٹیوٹوریلز نہیں ملتے یوٹیوب پہ پراپر۔ تو میں نے کافی سرچ کیا، لیکن ٹیوٹوریل تو مجھے کوئی نہیں ملا۔ میں نے ان کو سنا، ہمایوں سخی صاحب کو، تو ان کا سٹائل مجھے بہت اچھا لگا، لیکن وہ افغانستان میں تھے، تو افغانستان جانا کافی مشکل بھی تھا اور حالات بھی ایسے تھے۔ تو پھر میں اور میرا ایک اور دوست ہم نے پلان بنا لیا کہ ہم نے جانا ہے جی افغانستان استاد سے ملنے، اور ان کو بس متاثر کرنا ہے اور یہ کرنا ہے کہ بس وہ ہمیں ایکسیپٹ کر لے ایز ہز اسٹوڈنٹس۔ تو وہ تو کافی ایک رینونڈ انٹرنیشنل آرٹسٹ تھے، اور بس ہم نے امید کی کہ بس ہم چلے جائیں گے اور دیکھتے ہیں پھر اگر انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ تو پھر ہم گئے افغانستان، کابل 2015 میں ان کے پاس گئے، ان کو ہم نے سنایا جو بھی ہمیں آتا تھا تھوڑا بہت ادھر ادھر کر کے، تو انہوں نے سن لیا۔ انہوں نے پھر کہا کہ یار آپ تو کافی ینگ لوگ ہو، اور اس طرح مطلب زیادہ تر اس کو وہ لوگ بجاتے تھے جو ان ایجوکیٹڈ تھے، یا اس طرح ان کو جو نئے ینگسٹرز تھے وہ فوک انسٹرومنٹس کی طرف نہیں آتے تھے، وہ زیادہ تر گٹار اور اس کی طرف جاتے تھے۔ اور اسپیشلی کے پی کے میں تو یہ ایز اے کلچرل انسٹرومنٹ ہے، لیکن کوئی بھی پیرنٹ یہ نہیں چاہے گا کہ میرے بچے اس کو پروفیشنلی سیکھیں، کیونکہ ظاہری بات ہے پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، اور یہ انسٹرومنٹ میوزک ان کو مطلب اس طرح کوئی فارغ کام لگ رہا ہے کہ یہ اس میں اتنا وہ اچھا نہیں بجا سکتا۔ تو انہوں نے ہمیں دیکھا تو ان کو یونیک لگا استاد کو کہ مطلب یہ لڑکے آئے ہیں پاکستان سے، تو یہ کس طرح اتنا انسٹرومنٹ سے پیار کرتے اور اتنا وہ، تو پھر انہوں نے ہمیں ایکسیپٹ کر لیا،
اور پھر ان سے میں نے وہ US میں رہتے ہیں لیکن ان سے میرا آن لائن رابطہ رہا اور پھر ان سے میں نے سیکھنا اسٹارٹ کر دیا. تو بیسیکلی رباب جو ہے اس پہ زیادہ تر فوک بجایا جاتا ہے. آپ نے اس کو فوک میں سنا ہوگا, جس طرح فیمس ٹیونز ہے بی بی شیرینی یا لاڑ شپ خور تھا, یا قرار راشا کافی مشہور فیمس ایک ٹریک تھا کسی زمانے میں. تو زیادہ تر سیم ایک ہی ٹیوننگ میں یا ایک ہی جانرا میں آپ نے اس کو سنا ہوگا. لیکن افغانی جو پلیئرس تھے یا میرے جو استاد ہیں وہ زیادہ تر اس پہ مطلب ان کے رباب کا ساؤنڈ ڈفرینٹ تھا. وہ کلاسیکل اس پہ زیادہ بجاتے تھے, جس طرح میشا جی نے بھی کلاسیکل کے بارے میں اور اس کی تھوڑی ہسٹری بتا دی راگوں کے بارے میں. تو راگ بجانا اس پہ کمپلیٹلی پرفارم کرنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ, کیونکہ آپ کو راگ سیکھنے کے لیے آپ کو پراپر گائیڈنس لینی پڑتی ہے, اور اس کو کیونکہ اس میں ایک پوری ایک کمپلیٹ ایک سٹوری ہوتی ہے. اس سٹوری کو آپ نے ایکسپریس کرنا ہے تھرو your music, through your instrument or through your vocals or whatever you want to. تو پھر ان سے میں نے گائیڈنس لی, اور اس کو میں کلاسیکل بھی بجاتا ہوں, اس پہ فوک بھی بجاتا ہوں. تو میرا اپنا ایک بینڈ بھی ہے, میں ایک بینڈ کے ساتھ بھی بجاتا ہوں, یون بینڈ کے نام پہ. وہ ایک سوات اور اسلام آباد بیسڈ بینڈ ہے, اور ہم پیپسی بیٹل آف دی بینڈز میں بھی گئے تھے 2016 میں. میشا جی اس ٹائم جج تھی ادھر, لیکن ہمارا بینڈ اس طرح تھا کہ ادھر پیپسی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا صحیح میٹل راک اور وہ راک ٹائپ بینڈز ادھر چلتے ہیں زیادہ تر, وہ ان کا وہ زیادہ تھا. تو ہم آگے نہیں چل پائے, لیکن پھر بھی among 2000 bands we were selected we were within 34 bands. تو ہم نے آڈیشن پہ انہوں نے ہمیں بلا لیا اور پھر آن ایئر کیا. تو اس کے علاوہ میں رباب کو ٹیچ بھی کرتا ہوں. میری اکیڈمی بھی ہے اسٹیکیٹو کے نام سے ایبٹ آباد میں, اور میں اسلام آباد میں بھی ٹیچ کرتا ہوں, میں آن لائن بھی ٹیچ کرتا ہوں. تو کیونکہ پہلے جو مشکلات مجھے خود آئی کہ اس کو کس طرح میں نے سیکھنا ہے, یا اس کو جو میرے ذہن میں وہ سوالات تھے, تو پھر وہ جب میں نے کلیئر کیے, تو جب بگنر کافی لوگ اس کو سیکھنا چاہ رہے تھے تو ان کو پھر میں گائیڈ کر سکتا تھا کہ مطلب آپ نے کیا کیا غلطیاں نہیں کرنی ہیں, کس طرح اس کو سٹارٹ کرنا ہے. تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ایز اے سیلف ٹاٹ میں اس کو کر لوں گا, بس جو بھی ہوا میں نے کیا اتنا انٹرنیشنل لیول کا. لیکن آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلا کہ نہیں, ٹیچر بہت لازمی ہے لائف میں. گاڈ فادر آپ کو لازمی چاہیے جو بھی ہو, مطلب آپ نے گائیڈنس کے لیے, یا اس میں ایک اسپریچول وہ بھی ہوتا ہے کہ اسپریچول آپ کو وہ اسپریچول ٹیچنگ ملتی ہے, اور آپ کے اس طرح ہوتا ہے جس طرح آپ کے ابو ہیں, آپ کے پیرنٹس ہیں, تو بالکل ویسے رشتہ ہوتا ہے استاد اور ایک شاگرد کا. تو اس کے علاوہ آپ اگر سیلف ٹاٹ بھی ہے, لیکن پھر آپ اس طرح اس کو ایموشنلی آپ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا استاد نہ ہو, یا آپ کا ایک رسم ہوتا ہے اس کا گانڈا باندھن اس کو بولتے ہیں, یہ ایک دھاگا باندھتے ہیں استاد. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ پھر آپ اس استاد کے سرٹیفائڈ, اٹس سمپلی لائک سرٹیفکیشن, آپ ایک سرٹیفائڈ شاگرد بن جاتے ہیں پھر. تو باتیں تو بہت ہیں, میں سٹارٹ میں جی احمد بھائی آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں, میں تو بس انتظار کر رہا ہوں, آپ شروع کریں, دکھائیں. جیسے شو کے دیکھ رہے ہیں کہ انسٹرومنٹ دیکھ رہے ہیں اور زبردستی سٹوری سننی ہے, اب اس سٹوری کو ذرا آگے لے کر آتے ہیں, اور how does it sound, how does it kind of come to life, this beautiful journey. Sure. میں پہلے سٹارٹ میں یہ کر لوں گا کہ ایک کلاسیکل راگ ہے, راگ مدھونتی, اس کو میں پرفارم کر لوں گا تھوڑا بہت. وہ ایک مطلب نارتھ انڈین کلاسیکل سسٹم کا راگ ہے, اور جو ہے وہ اس کا جو ٹاٹ ہے وہ ہے, ٹاٹ از بیسیکلی فیملی آف دیٹ راگا, تو وہ ہے راگ ٹاٹ ٹوڈی فیملی سے ہے یہ راگ. تو میں آپ کو سناتا ہوں.
Wow. Sanan, can you hear me? So it was an short alap या sketch of Rag Madhvanti. Sanan? Yeah, जी अमन. आप जी मैं सोचता कि आपको आवाज आ रही नहीं आवाज आ रही जी जी आवाज आ रही है. अच्छा. हाँ तो अभी इसके बाद मैं एक फोक आपको सुना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको क्लासिकल तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता. ये तो आप जितना भी इसको मतलब लंबा कर सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन का लिमिट नहीं होता. फिर आप लोग भी कुछ व्यूअर्स बोर हो जाएंगे कि ये पूरा क्लासिकल शुरू हो गया. तो मैं कुछ बानो भी वहाँ पे मानूर के साथ थी. Like we have babies, we have kids. I think they're all enjoying it. They'd love to hear the folk sound as well. या तो अभी मैं आपको एक फोक ट्यून सुना दूंगा जो कि एक फारसी का गाना है. आप लोगों ने सुना होगा, पैमाना बेदे बेदे. ये एक दारी जुबान का गाना है. मतलब पर्शियन और पश्तो मिक्स एक जुबान बोली जाती है अफगानिस्तान में. तो ये उस ज़बान की है. ज़ेब और हानिया ने भी खूबसूरती में इसको परफॉर्म. कैसे कर रहे हैं? ये जो अभी मैं कर रहा हूँ ये इसको मतलब ट्यूनिंग बोलते हैं. ट्यूनिंग यू हैव टू ट्यून योर इंस्ट्रूमेंट विद द स्केल और विद द सॉन्ग. क्योंकि अगर आप ट्यून नहीं करते तो फिर तब भी आप बजा सकते हैं, लेकिन
وہ ہارمونی اور وہ پھر نہیں آتی، وہ آہنگ نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اسٹرنگ انسٹرومنٹ اسپیشلی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آپ نے ٹیون کرنا ہے اس کو. جی احمد. سر اپنا مائک نیچے کر سکتے تھے کہ مائک آپ کو جو ہے نا لگ رہا ہے رباب کے ساتھ تو آواز صحیح نہیں آ رہی. اوکے اوکے اوکے. Well, thank you for enjoying. That was beautiful. Thank you so much. آپ نے بتایا، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا. Thank you, so nice. جی جی. آپ مجھے بتا دیں کہ وہ راگ کون سا تھا جو آپ نے شروع میں بھی پلے کیا تھا؟ وہ تھا راگ مدھونتی، جو کہ 2D ٹاٹ سے مانا جاتا ہے. 2D ایک فیملی ہے نارتھ انڈین کلاسیکل سسٹم کا، اور اس میں بھی کافی کانفلکٹس ہوتے ہیں کہ یہ راگ فلانا فیملی کا ہے، فلانا نارتھ انڈین ہے یا ساؤتھ انڈین ہے.
تو کیونکہ انڈیا میں جو انڈین ویورز ہیں ان کو پتہ ہوگا نارتھ انڈین کلاسیکل سسٹم ہے اور ایک ساؤتھ انڈین کلاسیکل سسٹم ہے. تو کچھ راگاز نارتھ انڈین کلاسیکل بیسڈ ہوتے ہیں اور کچھ ساؤتھ انڈین جو کولکتہ سائڈ پہ ہے. تو یہ تھوڑے کانفلکٹس ہوتے ہیں